نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. ماہ مقدس ماہ ربیع الاول شروع ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں وجہ کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. دن سوموار کا تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. دن سوموار کا ہی تھا. تاریخ کے اندر چونکہ بہت اختلاف ہے، لیکن ان دو چیزوں پر اتفاق ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول میں اس دنیا میں تشریف لائے اور ماہ ربیع الاول ہی میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے. دن سوموار کا تھا جب آپ نے اس دنیا کو رونق بخشی، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے پردہ فرمایا، اور اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا سانیہ رونما ہوا. وہ دن بھی سوموار ہی کا تھا. یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور پوری امت کو اپنے نبی کے ساتھ تجدید عہد وفا کرواتا ہے کہ ہمارے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ ایک بہترین سیرت لے کر آئے. اور سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف منانے کے لیے نہیں، بلکہ بنیادی طور پر سیرت تو اپنانے کے لیے ہے. سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کو کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عملاً کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ صرف آپ کی ذات تک وہ محدود رہے، بلکہ آپ نے اس لیے کیا کہ پوری امت جو بھی قیامت تک آئے گی وہ اس سیرت کے اوپر عمل کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جس طریقے سے آپ کی شخصیت ہمہ گیر تھی، آفاقی تھی، یونیورسل تھی، ایسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ بھی ہمہ گیر ہے، زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے خود اپنی ذات کے اعتبار سے آفاقی ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے نکلنے والی آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ بھی آفاقی ہے، وہ بھی عالمی ہے، وہ بھی ہمہ جہت ہے، وہ بھی ہمہ گیر ہے. اس وقت ہمارے سامنے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو پہلو، ایک آپ کے اخلاق عظیمہ اور دوسرا آپ کی شان رحمت، یہ دو پہلو اس وقت ہمارے زیر بحث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کریم نے یہ فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے پوچھا کہ قرآن کریم نے آپ کی تعریف خلق عظیم کے ساتھ کی ہے. میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میرا گلا آج بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا گفتگو میں مجھے دقت بھی ہو رہی ہے. لیکن چونکہ بہت ہی مقدس عنوان ہے، بہت ہی مبارک عنوان ہے، اور ایسی ہستی کے ساتھ منسوب ہے جن کا نام ہی شفا ہے بیماروں کے لیے، تو اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر قسم کی غلطی اور خطا سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اس معاملے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں ایک خاص انداز میں تعریف ہوئی، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قرآن کریم نے جو آپ کی تعریف فرمائی ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں، اس خلق عظیم سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلق عظیم کا مطلب چار باتیں ہیں. یہاں چار چیزوں کا ذکر ہے خلق عظیم کے اندر، جس کے ساتھ قرآن کریم نے میری تعریف کی ہے اور مجھے اس منصب پر فائز کیا ہے جس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ چار چیزیں کیا ہیں جو خلق عظیم کہلاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار چیزیں یہ ہیں، سل من قطعک، وعف عن من ظلمک، وعط من حرمک، واحسن الی من اساء الیک. جو تیرے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کر،
جو تجھے کچھ نہ دے، محروم چھوڑے، اسے عطا کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تو اچھائی کر۔ یہ چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلق عظیم ہے۔ اب ان چار باتوں کو اگر سامنے رکھیں کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو ظلم کرے اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لے، اس کو معاف کر دے، جو تجھے محروم چھوڑے، کچھ نہ دے، اس کو عطا کر، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ آپ اس مرتبے پر فائز ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف فرماتے ہیں، جو آپ کو کچھ نہیں دیتا، محروم چھوڑتا ہے، آپ اس کو عطا کرتے ہیں اور عطاؤں کی بارش کرتے ہیں آپ، اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان چار اخلاق کے عظیم مرتبوں کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قدم قدم پہ یہ چاروں اخلاق عظیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملیں گے۔ چنانچہ آپ پہلے خلق کو دیکھ لیں کہ سل من قطع، جو تیرے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑ۔ جن جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جوڑا، بلکہ آپ نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو، ناتوں کو جوڑنے میں آخری حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، عفو سے کام لیا، درگزر سے کام لیا، اور اپنی طرف سے آپ نے کسی رشتے کو نہیں توڑا، بلکہ جنہوں نے توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اپنے رشتوں کو جوڑا۔ ہاں، جس وقت بات آ گئی توحید کی، جس وقت بات آ گئی اللہ کی، جس وقت بات آ گئی اللہ کے فرامین کی، اگر اس کے مقابلے میں کوئی آیا تو وہ خواہ کتنا ہی اپنا قریبی عزیز کیوں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھا، چونکہ حکم ہی یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جس کام میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں تو مخلوق کے پیچھے چلنا ہی نہیں ہے۔ جہاں خالق ہاتھ سے چھوٹتا ہو، جہاں خالق سے ناتا ٹوٹتا ہو، وہاں مخلوق کے ساتھ ناتا جوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے مقدم جو رشتہ ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ کا ہے، خالق باری تعالیٰ کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے۔ تو جہاں کہیں کوئی رشتہ اللہ کے مقابلے میں آیا تو آپ نے اس رشتے کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ کی زندگی میں آپ مطالعہ فرماتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو، ناتوں کو ہمیشہ خود بھی جوڑا اور جوڑنے کی آپ نے تلقین بھی فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو جوڑ کا جواب جوڑ سے دے، بلکہ جوڑنے والا تو وہ ہے جو توڑ کا جواب جوڑ سے دے۔ آج اس خلق کے تناظر میں اور اس کی روشنی میں آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ہاں تو مزاج یہ بن گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جوڑ کے چلے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جوڑ کے چلیں گے، اور جو ہمارے ساتھ جوڑ کے نہیں چلے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی۔ ہم تو جوڑ کا مظاہرہ بھی وہاں کرتے ہیں جہاں مقابلے میں ہمارے ساتھ جوڑ کا اظہار کیا جائے، اور جہاں جوڑ کا اظہار نہ کیا جائے وہاں ہم بھی جوڑ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ انداز میں فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو جوڑ کا جواب جوڑ سے دے، آپ نے فرمایا جوڑنے والا وہ ہے جو توڑ کا جواب بھی جوڑ سے دے۔ تو پہلا آپ کا خلق جس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سل من قطع، جو تیرے ساتھ جوڑے نہ توڑے اس کے ساتھ جوڑ۔ دوسری آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو تو معاف کر۔ اس خلق کو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عفو و درگزر سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے قدم قدم پہ لوگوں کو معاف کیا، قدم قدم پہ آپ نے لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر والا کام لیا۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے،
اور سیرت کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، مصائب کے پہاڑ آپ کے اوپر گرائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں اقتصادی بائیکاٹ کر کے محصور کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اور ابو جہل اینڈ کمپنی اور ان کا ایک لیڈر عقبہ بن ابی معیط وہ بدبخت آگے بڑھا اور اونٹ کا ایک لتھڑا ہوا گندا بچہ دان اٹھایا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اس بدبخت نے اس اونٹ کے بچہ دان کو اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ڈال دیا۔ آپ کی بیٹی کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائی، اس وقت تو آ، چھوٹی تھی، معصوم تھی، انہوں نے اپنے ننھے منھے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اس بچہ دان کو پیچھے کیا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کی مبارک زلفیں بھی اس سے آلودہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ بھی اس کے اثرات تھے۔ بیٹی نے جس وقت اپنے ابا جان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا کہ میری بیٹی تو نہ رو، ایک وقت آئے گا کہ تیرے ابا کا یہ دین ہر کچے اور پکے گھر میں ضرور داخل ہو کے رہے گا۔ آپ نے اس سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ ابو جہل آپ کا بدترین دشمن۔ ایک دفعہ آپ صفا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بدبخت آیا اور زور سے ایک پتھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کو جب پتہ چلا تو چونکہ یہ بھتیجے بھی تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے تو جو خاندانی جو قرابت تھی، اس خاندانی قرابت میں جو خونی رشتہ تھا تو خون نے جوش مارا، اور چچا جان حضرت حمزہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل سے بدلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ چنانچہ ان کو ابو جہل نظر آیا تو انہوں نے زور سے اس کے سر میں مارا اور اس کا سر بھی پھاڑ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کے عرض کیا کہ میرے بھتیجے، آپ کو یہ سن کر تو خوشی ہوگی نا کہ جس ظالم نے آپ کے سر کو پھاڑا، زخمی کیا، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا جان، میں نے تو اس کو معاف کر دیا تھا، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں تو اس بات سے خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ یہ بات جب حضرت حمزہ نے سنی تو اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو پریشان کیا، اس درجے کا پریشان کیا کہ آپ کی زندگی اچیرن کر دی اور آپ کو وطن سے بے وطن ہونے پر مجبور کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے الوداعی نماز جا کے بیت اللہ کے اندر پڑھ لوں، تو اس وقت بھی بیت اللہ کی چابی شیبی خاندان کے پاس تھی، اور اس وقت عبد الرحمن شیبی تھے جن کے پاس یہ عثمان شیبی جن کے پاس یہ چابی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کھول دو تو میں بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے آگے سے بہت کرخت اور تلخ لہجے میں انتہائی بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نازیبا الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہ نازیبا الفاظ سنے، اور سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبی، وہ وقت آنے والا ہے جب تو میری جگہ پہ ہوگا، میں تیری جگہ پہ ہوں گا، یہ چابی آج تیرے ہاتھ میں ہے لیکن اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ یہ سن کر اس نے پھر بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ آپ صبر و تحمل کا پہاڑ بنے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے، بیت اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے بیت اللہ بنایا گیا، یہ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت اس شہر میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں، اور اس وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا کہ اس میں میرا جو عبادت کا گھر ہے بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر ہدایت کا، برکت والا اس شہر کے اندر ہے، اس وجہ سے نہیں قسم اٹھا رہا کہ میرا گھر اس کے اندر ہے۔ میرے محبوب، میں اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو جس شہر کی قسمیں رب اس لیے اٹھائے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے، آج ان کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ وہ اس شہر کو نہ چاہتے ہوئے چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، بار بار بیت اللہ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہے، اور آپ فرما رہے ہیں، اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں، مجھے میری قوم یہاں پہ رہنے نہیں دیتی۔ اس حال میں آپ نے مکہ کو چھوڑا، آپ تشریف لے گئے، ان ظالموں نے آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی، اتنی زندگی تنگ کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، وہاں بھی بدر کا مارکا، احد کا مارکا، خندق کا مارکا، یہ مختلف مارکے پیش آتے رہے جس میں انہوں نے آپ کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی آپ کی زندگی کو اجیرن بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن 8 ہجری میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں 10,000 کا لشکر لے کے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکہ مکرمہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کو تڑپایا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ کی بچیوں کو طلاق دلوائی، آپ کے اوپر گندگیاں پھینکوانے کی مضمون کوششیں کرتے رہے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے، جن کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھسیں، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا مسئلہ بنا، اور کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تڑپتے ہوئے لاشیں اٹھے۔ آج یہ لوگ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شیبی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ چابی مجھے دو، تو شیبی نے چابی دی، آپ نے اپنے دستے مبارک کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اندر مشرقین مکہ نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خیالی اور تصوراتی تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کے ساتھ، آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لاٹھی تھی، آپ اس لاٹھی کے ساتھ ان بتوں کو مارتے تھے اور ان کو گراتے تھے، اور ساتھ فرماتے تھے جاء الحق وزحق الباطل، جاء الحق وزحق الباطل، جاء الحق وزحق الباطل، حق آیا اور باطل بھاگا۔ اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو تصوراتی اور خیالی تصاویر مشرقین مکہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنا رکھی تھیں، آپ نے ان تصویروں کو مٹایا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے ثابت ہوا کہ تصویر خدا نہ خواستہ نبی کی بھی ہو، اس کو بھی رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو مٹانا بھی فرض ہے۔ ان سب کو مٹایا، صاف کیا بیت اللہ کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو شیبی اسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں ہجرت کی رات حضور کھڑے تھے، اسی جگہ پہ، اور آپ اس جگہ پہ کھڑے تھے جہاں اس وقت شیبی کھڑا تھا، اور شیبی کا سر بھی ایسے جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا، شیبی ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہیں کچھ یاد ہے ایک رات، جس رات میں تیرے پاس آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کو کھولو، میں اس کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تو نے کھولنا تو گجا، میرے ساتھ جو تو نے رویہ کیا، تجھے کچھ یاد ہے؟ تو شیبی کا سر ایسے جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کا عفو و درگزر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبی تو نے جو میرے ساتھ کیا میں نے تجھے معاف کیا، میں تیرے ساتھ آج وہ نہیں کروں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور یہ پکڑ بیت اللہ کی چابی، یہ بیت اللہ کی چابی قیامت تک تیرے پاس رہے گی، بہت بڑا ظالم ہوگا جو تجھ سے اس چابی کو لینے کی کوشش کرے گا۔ شیبی کی بھی آنکھوں میں آنسو آگے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے اس خلق عظیم نے، آپ کے ان اخلاق نے مجھے تو بالکل گھائل کر دیا، قتل کر دیا، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔
میں بھی مسلمان ہو کے آپ کے دامن رحمت سے چمٹنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ جس وقت باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دیں کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ نے وطن چھوڑا اور وہاں بھی چین سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، وہ سب وہاں پہ کھڑے ہیں، سر سب کے جھکے ہوئے ہیں، اور سب کو اپنا انجام بد نظر آ رہا ہے کہ آج تو ہماری جان بخشی نہیں ہونی، کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کو پتا تھا، ان کو چھری پانی میں نظر آ رہی تھی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، بتاؤ بھائی آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو سب کے سر جھکے ہوئے، سب کے سر، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہم تو زندہ رکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم نے جو کچھ کیا اس ہستی کے ساتھ۔ آج تو یہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں، اور جس وقت کوئی فاتحانہ انداز میں داخل ہوتا ہے تو مفتوح قوم کے ساتھ جو کچھ وہ کرتا ہے، تاریخ بڑی بڑی پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ پھر ایک ایسا فاتح جس کے ساتھ ظلم کی بڑی بڑی داستانیں موجود ہوں، جس کے اوپر مظالم کے پہاڑ گرائے گئے ہوں، جس کے ساتھ ہر طرح کا ناروا رویہ اور سلوک روا رکھا گیا ہو، جب وہ فاتحانہ انداز میں آئے تو پھر تو وہ تو اپنے لیے ہر کام کو جائز سمجھتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، یہاں فاتح کون تھا؟ رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ لیکن سب کے سر جھکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ آپ کا وعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو تو معاف کر۔ پھر آپ نے نگاہ مبارک ایسے دوڑائی، اور دوڑا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحشی نظر نہیں آ رہا، وہ وحشی کدھر چلا گیا؟ یہ وحشی وہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ صرف شہید نہیں کیا تھا، آپ کی ناک کاٹی، آنکھیں قرید کے نکالی، ہونٹ کاٹ دیے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پیٹ مبارک چاک کیا، آپ کا دل نکالا، آپ کا جگر نکالا، آپ کے گردے نکالے۔ اس پر بس نہیں کیا، بلکہ پھر آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے میدان احد میں گھسیٹا گیا۔ اس پر بھی ان لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو پھر ایک جگہ پہ ڈال کے اس کے اوپر گھوڑے نچوائے گئے، اونٹ نچوائے گئے۔ چنانچہ 70 شہداء کے لاشیں اٹھے میدان احد میں، تو 69 کی 70 لاشیں تھے، شہداء تھے، تو 69 کی شناخت ہو گئی، ایک لاش باقی رہ گئی جو قابل شناختی نہیں تھی۔ اب یہ کون ہے جس کی شناختی نہیں ہو رہی؟ حضرت حمزہ کی تلاش شروع ہوئی تو زندوں میں وہ تھے نہیں، تو 70 شہداء ہیں اور 70 میں 69 شناخت ہو چکے ہیں، اب ایک لاش کا قابل شناخت ہے۔ ابھی اسی پر غور و فکر ہو رہا ہے کہ اتنے میں آپ کی پھوپھی جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ تشریف لائیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو حضرت حمزہ کی کلائی پر ان کی نظر پڑ گئی ہے۔ اس کلائی سے انہوں نے پہچانا کہ یہ تو میرے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش ہے۔ بے اختیار رونا شروع ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونا شروع ہو گئے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی اس موقع پر جتنا آپ کو روتے ہوئے دیکھا، کم ایسے آپ کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا۔ آپ رو بھی رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے میرے مظلوم چچا، آج تم پردیس کے اندر اس بے دردی کے ساتھ اور مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا کہ آج تو تیرے اوپر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سارا خاندان مکہ میں رہ گیا تھا۔ آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کام سارا کروایا تھا حضرت ابو سفیان کی بیوی جو ہندا تھی، انہوں نے کروایا تھا۔ ابو سفیان آخری وقت تک آپ کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، اور فتح مکہ کی رات کو حضرت عباس ان کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت یہ پیش ہوئے تو سارے واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے ظلم، وہ ساری پوری کی پوری ایک تاریخ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ آپ نے ان کے لیے بھی اپنے بازوئے رحمت
اور اپنی معافی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معافی کا جو دامن ہے ان کے لیے بھی پھیلایا، اپنی رحمت کی چادر کو ان کے لیے بھی پھیلایا، اپنی شان رحمت للعالمینی کو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشادہ رکھا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اب بھی تیری آنکھیں نہیں کھلی کہ تو میری بات کو مان لے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے سرداری چھین لوں گا، تم سردار یہ سمجھتے ہو، کیا محمد کا کلمہ پڑھیں گے تو سرداری چھن جائے گی؟ اللہ کی قسم، میں تم سے سرداری چھیننے کے لیے نہیں آیا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابا سفیان، میں تم سے دنیا کی سرداری چھیننے نہیں آیا، یہ سرداری تمہیں مبارک ہو، میں تو آخرت کی سرداری کا تاج بھی تمہارے سر پہ سجانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا، یہ آپ کی شان رحمت للعالمین تھی۔ چنانچہ ابو سفیان کو معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ ہندا ان کی بیوی آئیں، انہوں نے بھی آ کے کلمہ پڑھا، آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ حالانکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، لیکن ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی دامن رحمت کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ چنانچہ ہندا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کل تک تو پوری دنیا میں سب خیموں میں اور سب گھروں میں سب سے زیادہ نفرت مجھے جس خیمے سے تھی وہ آپ کا خیمہ تھا، لیکن اب ایمان دل میں جب آیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، دنیا بھر میں جتنے گھر ہیں اور خیمے ہیں ان تمام خیموں میں سب سے زیادہ محبوب خیمہ میرے نزدیک آپ کا خیمہ ہے۔ آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ مکہ والے جتنے ظالم تھے سب کو معاف کیا، فرمایا وہ وحشی کدھر ہے جس نے میرے چچا کو قتل کیا، شہید کیا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور اس کے جو مرکزی کردار تھے حضرت ابو سفیان اور ہندا، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی معاف فرما دیا تھا۔ چنانچہ وحشی کو تلاش کیا گیا، یہ لمبا واقعہ ہے۔ وحشی طائف کے اندر چھپا ہوا تھا اور 3 دفعہ صحابہ کرام کو اس نے واپس کیا۔ آپ نے جب پہلی دفعہ صحابہ کرام گئے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی جہاں کہیں بھی ہو اس کو لاؤ اور اسے کسی بھی طریقے سے میری مجلس میں لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین گئے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے پتا ہے تو محمد مجھے کیوں تلاش کر رہے ہیں، آج تو میری گردن اترے گی، آج میرے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میں نے آپ کے چچا کے ساتھ کیا ہے۔ اسے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ چلو۔ کہنے لگا کہ میں کیسے چلوں، مجھے پتا ہے کہ میں ناقابل معافی ہوں، میں قابل گردن زنی ہوں، میں کس طریقے سے چلوں؟ چنانچہ آ، یہ لوگ واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کی کہ حضرت وہ تو بہت سہما ہوا ہے اور ڈرا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ناقابل معافی مجرم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی نہیں، اسے جا کے کہو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی معافی نہیں ہے، باقی سب کی معافی ہے۔ تو صحابہ کرام پھر گئے تو کہنے لگا میں تو مشرک بھی ہوں، میں تو مشرک بھی ہوں، تو یہاں استثناء ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے، تو میں تو پھر بھی میری تو معافی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام کو حضور نے بھیجا اور اسے اور فرمایا کہ اسے کہو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالح، مشرک بھی اگر سچے دل سے موت سے پہلے پہلے شرک سے توبہ کر لے، اللہ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن بعد کی زندگی اعمال صالحہ کرے۔ کہنے لگا کہ اس میں شرط ہے اعمال صالحہ کی، میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں بعد میں نیک عمل کروں گا۔ پھر صحابہ کرام واپس آ گئے تو پھر آپ نے تیسری آیت دے کر بھیجا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر ہمارے صالحہ نہ ہو سکے، ایمان ہے، توحید اور رسالت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا عقیدہ دل کے اندر پکا ہے، اور خدا نخواستہ بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کو جب اس نے سنا تو پھر وہ آیا، لیکن چہرے پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام نے اس کی چال ڈھال سے ادراک کر لیا کہ یہ وحشی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وحشی ہے، اور ان کو پتا تھا کہ اس نے حضور کو کتنا تڑپایا ستایا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا اللہ رسلی کا یا عمر، بیٹھ جاؤ۔
آنے دو اس کو، کس نیت سے آیا؟ جب واشی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواشی ننتا، تو واشی ہے؟ ایک دم اس نے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا بالکل میں واشی ہوں۔ کس ارادے سے آیا ہو؟ آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھو۔ تو کلمہ پڑھا کے آپ نے اس کو بھی مسلمان کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس، یہ بتاؤ کہ میرے چچا کو تم نے شہید کیسے کیا تھا، ان کا مسئلہ کیسے بنایا تھا؟ اس نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے اور پوری محفل رو پڑی۔ آپ نے سارا قصہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا واشی، میرے چچا کا اس طرح کا جو بہیمانہ قسم کا قتل تھا جو تیرے ہاتھ سے ہوا، اتنا ظلم جو تو نے ان کے ساتھ کیا، جس کی وجہ سے میرا بہت دل ٹوٹا اور دکھا، میں نے یہ بھی تجھے معاف کر دیا۔ یعنی عفو درگزر کی وہ اعلیٰ مثال جو پوری دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے، وہ ہمارے نبی نے ہمارے سامنے پیش کی، اور آج تک وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو تو معاف کر۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا وَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے کچھ نہ دے اسے دیا کر۔ آپ کی پوری زندگی بھری پڑی ہے، آپ نے ان کو بھی نوازا جو آپ کو نہیں دیتے تھے، ان کو بھی نوازا جو آپ سے چھینتے تھے، آپ نے ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا۔ یہ آپ کا خلق عظیم ہے۔ اور وہ احسن الی من اساء الیک، یہ چوتھا خلق ہے آپ کا، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر۔ چنانچہ آپ ان چاروں چیزوں کو، یعنی وقت بہت اس کے لیے ایک ایک خلق کو بیان کرنے کے لیے پوری پوری رات نہ کافی ہے۔ جس ہستی کے خلق کو اور سیرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 23 سال لگائے ہوں، 23 سال، تو مخلوق ایک رات میں یا آدھے گھنٹے میں اس کے خلق کو یا اس کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتی ہے؟ ہمیں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا خلق اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ جی پڑھا ہے۔ فرمایا الحمد سے لے کر، الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک، یہ سارا میرے آقا کا خلق ہے، یہ آپ کی سیرت ہے۔ تو یہ چار جو باتیں ہیں، کاش کی امت کے اندر بھی یہ چار باتیں پیدا ہو جائیں۔ ساری رات نفلیں پڑھنا، قائم اللیل بننا آسان ہے، صائم الدہر بننا آسان ہے، کہ ہمیشہ انسان روزہ رکھے، ان چار باتوں کو لینا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اب صرف منانے کے لیے نہیں، جیسے آج کے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو، کم کمیں روشن کر لو، چاول پکا کے تقسیم کر لو، جلوس نکال لو، بس چھٹی، پورا سال کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، آپ کا خلق کیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، البتہ تحقیق اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی کی جو سیرت ہے وہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اصل تو اتباع کے لیے ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، متعدد جگہ پہ قرآن میں اللہ فرما اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ یہاں تک فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے نبی کی یہ جو خلق ہیں، یہ وہ خلق ہیں کہ جو معاشرے کی اور سوسائٹی کی ساری گندگیوں کو دھوتے ہیں، دور کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کو، بکھرے ہوئے کو آپس میں یکجان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ باتیں موجود ہوں کہ وہ اس کے ساتھ جوڑے جو توڑتا ہے، اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرے جو اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کو وہ عطا ہی عطا کرتا ہے جو اس کو معلوم چھوڑتا ہے، جو جس جو برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی اس کے مقابلے میں ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ آدمی رات کو نفل تو نہیں پڑھ سکتا، دن کو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، یہ نفلی روزے مراد ہیں، فرائض پورے کر رہا ہے، واجبات پورے کر رہا ہے، سنن موقدہ پورے کر رہا ہے، لیکن اس کے خلق ہی ہیں اور لمبی چوڑی ریاستیں مجاہدے نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا ان خلق کو اپنی زندگی کے اندر اگر وہ لے کے چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن یہ اچھے اخلاق والا اس سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، اس عبادت گزار سے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہر طرف نفرتیں ہیں، ہر طرف توڑ ہی توڑ ہے، ہمارا پاکستان
اور پاکستان کے اندر بسنے والے اس وقت اس حد تک آپس میں نفرتوں کا شکار ہیں کہ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک بیت اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کتاب کو ماننے والے، آج آپس میں اس درجے کے باہم دست و گریبان ہیں کہ ایک دوسرے کے نام سننے کے اور ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نبی کی تعلیمات سے دور ہو گئے، نبی کے اخلاق سے دور ہو گئے۔ آج ضرورت ہے کہ نبی کے اخلاق کو زندہ کیا جائے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم اس بات کی تجدید کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں، وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو یا محلے کی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو یا مذہبی زندگی ہو، ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کے اخلاق عظیمہ کو زندہ کریں گے، نبی کی سیرت کو زندہ کریں گے، اور اپنے نبی کی روح کو خوش کریں گے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو معاشرے سے توڑ ختم کرتے ہیں، نفرت کو محبت میں تبدیل کرتے ہیں، توڑ کو جوڑ میں تبدیل کرتے ہیں، اور دوریوں کو قرب میں تبدیل کرتے ہیں، اور بگاڑ اور فساد کو اصلاح میں تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی اخلاقی عظیمہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی جو مبارک زندگی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی زندگی صرف مسجد کی نہیں ہے، بلکہ نبی کی زندگی بازار کی بھی ہے۔ نبی نے تجارت کیسے کی، معاشرت کیسے رکھی، معاملات کیسے کیے، اخلاق کیسے تھے، نبی کے معاملات کیسے تھے، ان تمام شعبوں میں نبی کی سیرت اور نبی کا خلق ہمیں ملتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس خلق کو اور اس سیرت کو نکال کے ہم اس کو پڑھیں۔ پوری دنیا جو اس وقت ہمارے نبی کے خلاف ایک غلیظ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ ان کے نبی نے ان کو دہشت گردی سکھائی ہے، ان کے نبی نے الیاذ باللہ ان کو فساد سکھایا ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ نبی کے اخلاق کو بیان کیا جائے، نبی کی شان رحمت کو کھول کے سامنے رکھا جائے کہ وہ نبی جس کو رحمت للعالمین کہا گیا، جس کی شان رحمت للعالمین ہی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ملائکہ کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، حشرات الارض کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، تحت الثری سے لے کے تحت الثریا تک جتنے بھی مخلوقات ہیں، جہاں جہاں رب العالمین کی شان ربوبیت قائم ہے، وہاں وہاں رحمت للعالمین کی شان رحمت بھی قائم ہے، اور ساری دنیا اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آج جو کافر ہمارے نبی کے منکر ہیں اور ہمارے نبی کو گالیاں تک دیتے ہیں، ان کا اپنا وجود بھی رحمت للعالمین کی شان رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ان کے وجود بھی نہ ہوتے۔ آج جو کچھ یہ کھا رہے ہیں یہ رحمت للعالمین کی برکت سے کھا رہے ہیں، یہ رحمت للعالمین کی اس رحمت کے اس قطرے سے مستفید ہو رہے ہیں جو قطرے ان کے اوپر برس رہے ہیں، اور اس سے یہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کا مسلمان اپنی زندگی میں اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ کرے، دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرے کہ ہمارا نبی اس طرح کے اخلاق کا مالک تھا۔ جب تک مسلمان اپنے نبی کی سیرت صورت پر تھے، اخلاق پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے چلتے پھرتے ہوئے، یہ منہ سے نبی بولیں، صرف ان کے وجود کی برکت سے اللہ نے ہدایت کی کرنوں کو پھیلایا، لوگوں کے دلوں کو نور ایمان، نور ہدایت اور نور رسالت سے منور کیا، اور ان کی چلت پھرت سے ہی لوگ دور سے پہچانتے تھے یہ محمدی آ رہا ہے، اور وہ محمدی کی شان سے متاثر ہو کے خود بھی محمدی بن جاتے تھے۔ آج پھر اس بات کی ضرورت ہے ہم محمدی بنیں۔ ربیع الاول اس بات کی ہمیں یاد دلاتا ہے، ہم اپنے نبی کے ساتھ تجدید عہد وفا کریں کہ ہم نے جو بھی وفائی کی ہے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے بھی اور رسول اللہ سے بھی، اور ہم تجدید کرتے ہیں اس بات کی کہ انشاءاللہ ہم بقیہ زندگی اپنے نبی کی سیرت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی، آپ کے اخلاق عظیمہ کو اپنانے کی، اور یہ جو آپ نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا،
تلوار تو وہاں آئی جس وقت اخلاق کے مقابلے میں کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، فساد برپا کرنے کی کوشش کی، تو مفسدین کے فساد کو دفع کرنے کے لیے تلوار آئی ہے، ورنہ تو آپ کے اخلاق ایسے تھے۔ جب دارالندوہ میں مشورہ ہو رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا اس کو بھائی جلا وطن کر دو، اور اس کو فلاں جگہ بھیج دو، تو جواب یہی آتا تھا اتنے اخلاق عظیمہ کا مالک ہے، جہاں جائے گا لوگوں کو گرویدہ بنائے گا۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، جو ایک دفعہ اس کی مجلس میں جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ کیا چیز تھی جو لوگوں کو گرویدہ کرتی تھی؟ وہ آپ کے اخلاق تھے۔ آج امت ان اخلاق سے دور ہو گئی ہے، اس سیرت سے دور ہو گئی ہے۔ آج بھی اگر ہمارے اندر وہ اخلاق آ جائیں تو دنیا تو اس وقت پیاسی بیٹھی ہے اس رحمت کے چشمے سے سیراب ہونے کے لیے، لیکن ہم ہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج کافر تو رکاوٹ ہے ہی، کفر تو رکاوٹ ہے ہی اسلام کے راستے میں، اور آقا کریم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے وہ تو رکاوٹ ہیں ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کہیں بڑھ کر آج کا مسلمان رکاوٹ ہے، کیونکہ اس کی اپنی زندگی جس کا یہ کلمہ پڑتا ہے اس کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، اس کے اخلاق نبی کے اخلاق کے مطابق نہیں ہے، اس کے معاملات نبی کے معاملات کے مطابق نہیں، اس کی معاشرت نبی کے معاشرت کے مطابق نہیں، اس کی تجارت نبی کی تجارت کے مطابق نہیں، اس کی معیشت نبی کی معیشت کے مطابق نہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں، نبی کے پیچھے ہوں، جو ہم نے کیا سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ جو زندگی ہے وہ نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور پوری دنیا میں ان کو لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درس قرآن ڈاٹ کام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ ہر اہم موقع پر اپنی ذمہ داری کو بھرپور انداز میں نبھانے کی کوشش فرماتے ہیں، اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور بیدار کیا جائے، لوگوں کے اندر ایک اس چیز کو اجاگر کیا جائے، اس چیز کا احساس بیدار کیا جائے کہ وہ دین کے قریب ہوں، اسلام کے قریب ہوں، نبی اسلام کے قریب ہوں۔ جو مواقع آتے ہیں ان موقعوں کی جو خاص نبوی تعلیمات ہیں ان سے لوگ آگاہ ہوں، تاکہ وہ اس کے مطابق ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مساعی جمیلہ کو مشکور فرمائے، اور جتنی بھی درس قرآن ڈاٹ کام کی ٹیم ہے اللہ ان سب کو اپنی شایان شان اجر عظیم و جزیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔